بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصیام کو جب شیطانی فاقہ کشی، خود سوزی اور مون گوڈ کے نام پر زبردستی پوجا پاٹ کا نام دیا جاتا ہے تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ان غلط باتوں کا رد مضبوط دلائل سے کریں۔ آپ جانتے ہیں جیسا کہ سوشل میڈیا پر الصیام یعنی روزے کا انکار کرنے والوں میں سے بہت سے لوگ سرگرم ہو چکے ہیں۔ میں نے صیام کے انکار میں جو سب سے پہلی کتاب پڑھی وہ ڈاکٹر قمر زمان صاحب نے لکھی تھی، جو اب حیات نہیں ہیں، اور ان کی کتاب حقیقت صوم کا تفصیلی جواب ان کی زندگی میں ہی محمد یونس شہید صاحب نے دیا کہ قرآن میں روزے ہیں۔ اگر کسی نے وہ جواب پڑھنا ہے تو ڈسکرپشن میں وہ لنک موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور موجودہ روزے کا انکار کرنے والے بہت سے لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو نقل کیا، لہٰذا ان سے ملتا جلتا موقف رکھنے والوں کے لیے وہی تفصیلی جواب کافی ہے۔ اب میرے لیے روزے کے موقف کو نقل کر کے دلائل دینا بڑا ہی آسان تھا، کیونکہ روایتی بھی وہی موقف رکھتے ہیں، لیکن میں نے یہاں غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا اور مزید لوگوں کی تحریروں کو، جنہوں نے روزے کا انکار کیا تھا، سیکھنے کی نیت سے پڑھنا شروع کر دیا۔ میری نظروں سے الصیام کے انکار پر 3 مختلف تحریری موقف گزرے، لیکن الصیام کے انکار میں ہر تحریر، ہر موقف، ہر ویڈیو میں ایک سے بڑھ کر ایک تضاد نظر آیا، اور معصوم لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے گرامر کا غلط ملت استعمال بھی ہوا، جیسے الصیام ایام معدودات، شہر رمضان مریضن او علی سفر، رفثوا الی نسائکم وکلوا واشربوا، سب کو غلط معنوں کی نظر کر دیا گیا۔ الصیام کے معنی کو گرامیٹیکلی بڑے ہیر پھیر دے کر بدلنے کی کوشش کی گئی۔ لا علم انسان اس کو پڑھ کر ضرور متاثر ہو جاتا۔ ان تحریروں میں گرامر کے قواعد کے ہیر پھیر سے مجھے محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی بات میں سچائی ہو اور وزن ہو، اور نماز کی طرح روزے بھی نہ ہوں، تو غور و فکر میں آخر کیا حرج؟ زندگی کا مقصد ہی جب اللہ کی رضا ہو تو قدم پیچھے لینے سے کیا ڈرنا؟ ڈر تو صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ بہرحال میں نے تحریروں کا تنقیدی نظر سے جائزہ نہیں لیا، بلکہ اصلاحی نیت سے ان کا مطالعہ کیا کہ اگر گرامیٹیکلی یہ موقف مضبوط ہوا اور صیام کا معنی روزے کے ثابت نہ ہوئے تو روزے کا انکار کر دوں گی، اور اگر کہیں سے بھی اس موقف میں غلطی، کمزوری نظر آئی تو مجھے یقین ہے کہ اس ایک ویڈیو کے بعد کسی کے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہے گا کہ وہ حقیقت کھل جانے پر روزے کا انکار کر دے۔ تو آج کی ویڈیو بھی غور سے دیکھیے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی عمارت کو گرانا ہو تو اس کی بنیادیں ہلا دو۔ اسی طرح اگر روزے کا انکار کرنے والوں کے نظریے کو متزلزل بنانا ہے تو لفظ الصیام پر غور کر لیں، جس کے بہت سارے معنی زبردستی اور قرآن کے باہر سے نکالے گئے ہیں۔ وہ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ روزے کا انکار کرنے والے لفظ الصیام کو کیسے سمجھے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس آیت میں تمام الفاظ کے معنی بدل دیے گئے ہیں، لیکن فی الحال لفظ الصیام پر غور کریں۔ یہاں الصیام کے کیے گئے ان تمام معنی کو غور سے دیکھیں۔ ان سب نے گرامر اور لغت کا غلط استعمال کر کے الصیام کے موضوع کو متضاد بنانے کی کوشش کی ہے۔ ان تمام صاحبان کی لغوی اور گرامر کی غلطیوں کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں، اس لیے میں نے انتہائی قابل احترام ڈاکٹر کاشف خان صاحب کی مشکل ترین تحریر کا انتخاب کیا، جو انگلش میں تھی، اور پھر اس میں صیام کا معنی بدلنے کے لیے گرامر کے استعمال میں ان کی کافی محنت بھی نظر آئی، ایک تو گرامر اور دوسرا انگلش میں، شاید ہی کسی نے غور کیا ہو۔ الصیام کے معنی کیے جاتے ہیں ڈٹ جانا، ثابت قدم رہنا، ڈھیٹ ہو جانا۔ الصیام کے یہ معنی اس لیے کیے گئے کیونکہ روزے کا انکار کرنے والوں کا ماننا ہے کہ سورہ بقرہ میں سمن اور الصیام کا روٹ ورڈ صاد میم میم ہے۔ ابھی ہم معنی کی طرف نہیں جائیں گے، پہلے ہم جانیں گے کہ لفظ الصیام کا مادہ روٹ ورڈ کیا صاد میم میم ہی بنتا ہے۔ اب دیکھیں
یہاں ایک عام فہم انسان کو گرامر کے چکروں میں پھنسایا جاتا ہے، جس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ گرامر کے چکر میں لوگوں کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے۔ اس لیے میں گرامر کے بجائے تصریف آیات پر زور دیتی ہوں، جو 6/105 میں قرآن فہمی کا بہترین اصول ہے۔ وجہ یہی تھی کہ آپ کے سامنے سب سے پہلے بھوک پیاس کی حکمت قرآنی آیات کی روشنی میں پیش کی گئی۔ اب روزے کا انکار کرنے والوں نے جس قسم کی گرامر پیش کی اپنے بیانیہ کو درست ثابت کرنے کے لیے، اس پر ہم نظر ثانی کرتے ہیں، تاکہ آپ پر یہ بات ظاہر ہو جائے کہ جہاں صیام کو گرامر کیے غلط استعمال سے غلط معنی دیے جا سکتے ہیں، وہاں شہر رمضان، کلو واشربو، ایام معدودات، مریضن، اولا سفر ان کے معنی کو بھی مشکوک بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ اس صفحہ کو غور سے دیکھیے۔ جو انگلش نہیں سمجھتے، یہی تحریر اردو میں بھی دی گئی ہے، وہ وہاں سے پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ دھیان سے سنیے گا، کیونکہ یہیں سے الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ الصیام کو غلط معنی دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صاحب تحریر کا ادب اور احترام اپنی جگہ، لیکن اختلاف اپنی جگہ ہے، کیونکہ جہاں قرآن کے خلاف کوئی بات ہوگی وہاں ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی نشاندہی کریں۔ اب آپ دھیان سے سنیے گا، کیونکہ یہیں سے الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ الصیام کو غلط معنی دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ نمبر 1، آپ دیکھیں کہ یہاں تحریر میں الصیام کا مادہ دیتے ہوئے اس پر زیر زبر پیش اور تشدید کا استعمال نہیں کیا گیا۔ اب ہم عربی بولنے والے تو ہیں نہیں کہ بغیر حرکات کے ہی آپ کی بات کو سمجھ جائیں، اس لیے یہاں فاد میم اصل میں سم ہے، سم ہے، سم ہے یا سمن ہے، آخر یہ ہے کیا؟ اور نہ گرامر کی کسی کتاب کا حوالہ دے کر قواعد کا ذکر کیا گیا ہے، اور جس لغت کا استعمال بھی ہوا اس میں مادہ فاد میم میم واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن تحریر میں بغیر حرکت کے فاد میم بار بار لکھا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ تحریر میں بار بار صاد میم کو بغیر حرکت کے کیوں لکھا گیا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ اس مادہ میں موجود دوسری میم کو ہر جگہ سے غائب کیوں کر دیا گیا؟ کیونکہ اسی غائب میم کے ساتھ صوم اور صیام کے الفاظ بنائے گئے ہیں۔ اگر تو دوسری میم اسی میں موجود تھی تو پھر صاحب تحریر پر فرض تھا کہ وہ اس کی بھی وضاحت فرماتے، کیونکہ روٹ ورڈ سے ایک ورڈ کو غائب کر کے وہاں سے صوم اور صیام کے الفاظ کو بنا دینا، یہ دنیا کی کون سی گرامر کا قاعدہ ہے؟ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عربی قواعد میں ایک ایک حرف اور اس پر زیر زبر پیش سے معنی بدل جاتے ہیں، تو اس کی وضاحت بھی ضروری تھی کہ وہ دوسرا میم آخر کہاں گیا۔ اب آپ پر ہے کہ آپ اس دوسرے میم کی تلاش جاری رکھیں جس کا کوئی اتا پتہ نہیں۔ بہرحال ہم بڑھتے ہیں آگے۔ نمبر 2، پہلے صاحب تحریر الصیام کا مادہ صاد میم میم بتاتے ہیں، اور پھر کہا جاتا ہے کہ صاد میم فعل ہے اور اس کا فاعل صیام ہے، اور پروڈکٹ ماحاصل اور صفت صوم ہے۔ لیکن تصویر میں آپ لغت دیکھ سکتے ہیں کہ صاد میم میم اسم یعنی ناؤن لکھا ہوا ہے، پھر اپنے ہی دیے گئے حوالے یعنی لغت کے خلاف جا کر صاحب تحریر دوسری میم کو غائب کر دیتے ہیں اور بن جاتا ہے صاد میم، پھر اس صاد میم کو فعل یعنی ورب کا نام دیا جاتا ہے۔ اب ان دو غلطیوں کے بعد اس بات کو ہم کیسے تسلیم کر لیں کہ صاد میم کا فاعل صیام ہے اور صاد میم میں حروف علت واو ایڈ کرنے سے صوم بن جاتا ہے؟ بہت ادب سے کہ صاحب تحریر یہاں بھی گرامر کا کوئی بھی قاعدہ اور کلیہ یا اس کا حوالہ دینے سے قاصر رہے۔ اب دیکھیے عربی قواعد کے مطابق اسم فاعل کیسے بنتا ہے اور صفت کیا ہوتی ہے، یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اسم فاعل نمبر 1 فعل سے بنتا ہے، اور نمبر 2 ثلاثی مجرد سے فاعلون کے وزن پر آتا ہے، جیسے ناصرہ سے ناصرن، ناصرہ فعل بھی ہے اور ثلاثی مجرد بھی، اسی طرح ضاربہ مارنا، اور اس سے ضاربن مارنے والا۔
لیکن صاد میم نہ تو فعل ہے اور نہ ہی صاد میم کو ثلاثی مجرد کہا جا سکتا ہے۔ ثلاثی کا مطلب ہی 3 حروف پر مشتمل مادہ ہے، لیکن صاد میم میں تو صرف 2 ہی حروف ہیں۔ اب چیک کرتے ہیں صاد میم سے صفت صوم۔ تو اصل مادہ جو صاد میم میم ہے، اس سے سورہ بقرہ کی 18 نمبر آیت میں سمن بذات خود اسم صفت مشبہ آیا ہے۔ اس کے علاوہ سمن جمع ہے اور مذکر مونس دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ آپ کو مشہور گرامر کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، آپ خود بھی اس پر غور کریں کہ صفت کے یہاں پہ اوزان بھی بتائے گئے ہیں۔ تو سم سے صفت صوم بنانے کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اب یہاں آپ سب کے لیے غور طلب بات یہ ہے کہ یہ اوزان سے حرفی مادہ فا عین لام سے بنائے گئے ہیں۔ فعیل، فعول، فعلان، فاعل، افعل، فعلاء۔ لہٰذا صاد میم 2 حروف سے صفت صوم بنانے کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، بلکہ سے حرفی مادہ صاد میم میم سے اس کی صفت بنے گی افعلو کے مزن پر اسمو اور فعلاء، مونس کے لیے سماء اور جمع کے لیے سمن۔ تو سمن صاد میم میم کے مادہ سے اسم صفت ہے۔ اس مادہ سے صوم کسی بھی قاعدے اور کلیے سے صفت نہیں ہے، اس پر آپ غور کر لیجئے۔ اب اس پر غور کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے، کیونکہ یہ گرامر میری ایجاد کردہ نہیں ہے، بلکہ آپ کو مشہور گرامر کا جو یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہے اس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ اب یہاں جن جن غلطیوں کی آپ کو نشاندہی کی گئی ہے، یہاں ان غلطیوں تک پہنچنا عام انسان کے بس کا کام نہیں، لہٰذا میں ہمیشہ آپ سے یہ کہتی ہوں کہ ان کی گرامر کے جھانسے میں نہ آئیں۔ آیات سے بھوک پیاس کی اہمیت اور حکمت کو سمجھ کر آگے بڑھیں، گرامر اور معاشرے کو معیار بنانا چھوڑ دیں۔ قرآن کو قرآن سے سمجھیں جو ہر خاص و عام کے لیے ہے۔ روزے کا انکار کرنے والے ان تمام لوگوں نے روزے کا انکار یا تو معاشرے کو بنیاد بنا کر کیا ہے یا پھر گرامر کے غلط سلط استعمال کی وجہ سے۔ نمبر 3، جیسا کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ اصل مادہ صاد میم میم کی بجائے صاد میم بار بار تحریر میں دہرایا گیا اور اسی صاد میم سے صیام اور صوم کے الفاظ بھی بنائے گئے۔ ایسا کیوں؟ کوئی تو قاعدہ اور کلیہ ہوگا کہ صاد میم میم سے یہ صاد میم بنا دیا گیا۔ اگر صاحب تحریر صاد میم پر زیر زبر پیش اور تشدید کا استعمال کریں تو ابھی بھی وقت ہے، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ اور یقین جانیں کہ اگر صاد میم پر زیر زبر پیش یا تشدید ڈال دی جاتی تو خود صاحب تحریر کے نزدیک یا روزے کا انکار کرنے والوں کے نزدیک یہ ساری گرامر فیل ہو جاتی۔ اس لیے آپ کو یہاں بھی اہل زبان کے ایک اہم قاعدے تغیرات اور اس کی قسموں سے انجان رکھا گیا۔ تغیرات اور اس کی قسمیں کیا ہیں؟ میں آسان الفاظ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی مادہ میں حروف علت یا 2 ایک جیسے حرف آ جائیں تو ان میں کچھ تبدیلی کی جاتی ہے تاکہ الفاظ کی ادائیگی کو آسان بنایا جا سکے۔ اس کی 3 قسمیں ہیں: تخفیف، ادغام، تعلیل۔ صاد میم میم کا تعلق دوسری قسم ادغام سے ہے۔ جب کسی ایک جنس کے 2 حروف اکٹھے ہو جائیں، پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، تو لکھنے میں دونوں کو ملا کر ایک حرف بنا دیتے ہیں، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ جیسے مدن، اس میں 2 دال ہیں ہم جنس، تو اس کو ہم ملا دیں گے تو یہ بن جائے گا مدن اور دال پر تشدید ڈال دی جائے گی۔ پھر ہے یمدو سے یمدو، تو دال پر تشدید آ جائے گی جب ہم اس کو ملا دیں گے۔ تو اسی طرح سما، جس کو میم مشدد کے ساتھ سما لکھا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر ایک جنس کے 2 حروف اکٹھے آ گئے ہیں، لہٰذا ادغام کے قاعدے اور کلیے کے مطابق میم پر تشدید ڈال کر ان کو ملا دیا جائے گا۔ اب آپ اس قاعدے اور کلیے کو دی گئی گرامر کے حوالے سے یا کسی بھی لغت سے چیک کر سکتے ہیں
کہ سما صاد میم میم میں 2 میم ہے، ایک نہیں، اور اس پر تشدید لازمی آتی ہے۔ تو سما کی صفت اسما اور مونث سماؤ اور جمع سما بنتی ہے، لہٰذا اس مادے سے یعنی صاد میم میم سے اس کی صفت صوم ہرگز نہیں بنائی جا سکتی۔ لیکن اگر ہم فرض کر لیں کہ صاحب تحریر کا دیا گیا قاعدہ اور کلیہ درست ہے تو سما سے اسم فاعل اور صفت جو بنایا جائے گا اس میں میم پر تشدید آئے گی۔ اب آپ قرآن کھولیں اور چیک کریں کہ قرآن میں سیام یا صوم جہاں جہاں آیا ہے وہاں کیا میم پر تشدید موجود ہے؟ آپ کو پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ملے گی، کیونکہ جہاں پر میم پر تشدید ہے وہاں سما بہرے پن کے معنی میں ملتا ہے جو کہ اسم صفت ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سمن اور الصیام کا روٹ ورڈ ایک نہیں ہے۔ اسلام 360 سے آپ چیک کریں کہ جب آپ سما کے روٹ ورڈ میں جاتے ہیں تو وہاں صاد میم میم لکھا ہوا آتا ہے، اور جب الصیام کا روٹ ورڈ نکالیں گے تو وہاں صاد واو میم لکھا ہوا آئے گا۔ اب میرے خیال سے کوئی ایسی مشکل نہیں ہے کہ آپ خود قرآن کھول کر صحیح اور غلط کا فیصلہ بآسانی کر سکتے ہیں۔ اب روزے کا انکار کرنے والے الصیام کو روزے کے علاوہ بھلا کوئی بھی نیا معنی دے دیں، اس میں یقیناً بہت زیادہ گرامیٹیکلی اور تصریف آیات کی روح سے تضادات موجود ہیں۔ اب ان سب کو یہاں بیان کرنا ممکن نہیں ہے، لہٰذا میں نے آپ کے سامنے الصیام کے حوالے سے جو تضادات تھے وہ سامنے رکھے۔ اب غور و فکر کرنا آپ کا کام ہے، کیونکہ قرآن کا دعویٰ ہے کہ اس میں باطل داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اب صیام کا انکار یعنی روزے کا انکار کرنے والے اس صیام کو کوئی بھی نیا معنی دے دیں وہ خلاف قرآن ہی ہوگا، اور جہاں بنیاد ہی اتنی کمزور ہے کہ صیام کے معنی ہی غلط کر دیے گئے تو وہاں ایام و معدودات، شہر رمضان، کلو وشربو، ان تمام کے معنی کو درست کیسے مان لیا جائے؟ الصیام کے غلط مادہ کو لے کر آپ کے سامنے بہت سارے تضادات رکھے گئے، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ الصیام کا اصل میں روٹ ورڈ ہے کیا۔ الصیام کا اصل روٹ ورڈ صاد واو میم ہے، اور اس مادہ سے یہ لفظ قرآن میں 14 مرتبہ آیا ہے۔ ساواما تغیر کی ایک قسم تعلیل کے قاعدے کے مطابق ساما بن جاتا ہے، اور یہ فعل اجوف کی قسم اجوف واوی ہے۔ عربی گرامر کا حوالہ آپ کو دے دیا گیا ہے، آپ اس کو دیکھیں اور خود غور کیجئے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب زبر کے بعد واو اور یا متحرک ہوں تو انہیں الف سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے بایا سے باآ، اور اس کا اسم فاعل فاعلن کے وزن پر بنے گا باعن۔ اسی طرح قاوالا سے قالا اور اسم فاعل قائلن، قاواما سے کاما اور اسم فاعل قائمن، خاوافا سے خافا اور اسم فاعل خائفن، اسی طرح ساواما سے ساما اور اسم فاعل سائمن۔ اس طرح لفظی تصریف ماضی سام، مضارع یصوم اور اسم مصدر سیام ہے جس کا معنی ہے رکنا۔ سائمن اور صوم رکے ہوئے یعنی روزہ دار کو کہتے ہیں، اور قرآن میں سائمین و صائمات مذکر اور مؤنث کے لیے آیا ہے، یعنی رکنے والے، روزہ رکھنے والے۔ الصیام الف لام معرفہ کے ساتھ قرآن کی اصطلاح ہے، جیسے الصلاۃ، الحج، الزکوٰۃ، السجدہ، الرکوع وغیرہ۔ اس طرح قرآن ہمیں اس کے معنی بتائے گا کہ اگر رکنا ہے تو کن کن چیزوں سے رکنا صیام کہلائے گا۔ برائی سے رکنا، جنگی ٹریننگ کے لیے رکنا، سوچ بچار کے لیے رکنا، فوری رد عمل دینے سے رکنا، یا پھر کھانے پینے سے رکنا الصیام ہے۔ آپ روزے کے علاوہ صیام کے کوئی بھی معنی کر لیں جہاں صیام بطور سزا آیا ہے تو معنی یہ بنتے ہیں کہ بیویوں کو ماں کہہ دینے کے بعد بطور سزا روزے نہیں رکھنے بلکہ ڈھیٹ بن جانا ہے۔ قسم توڑنے کی سزا روزے نہیں ہے بلکہ خاموش ہو جانا ہے۔ سرحدی قانون میں قتل کرنے کی سزا روزے نہیں ہے بلکہ برائی سے رکنا ہے یا قتل پر ڈٹ جانا ہے۔ حج میں ہدی نہ ملنے کی صورت میں روزے نہیں ہیں بلکہ 3 دن تک رک کر سوچنا ہے۔ یہ کس قسم کے معنی ہیں؟
ان معنی میں سزا کا تصور نہیں مل رہا، بلکہ گناہ پر ڈٹنے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ اللہ کے غیب پر ایمان کو انتہائی کمزور کرتے ہوئے ایک اللہ کے تصور کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اب آپ الصیام کے لفظ پر خود بھی غور کیجئے اور سوچئے کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے رکنے کا حکم دیا ہے، اور ایک بات یاد رکھیے کہ بھوکا پیاسا رہنا مجاہدانہ زندگی کا خاصہ ہے۔